السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بارش کی وجہ سے لائٹ اور وائی فائی کا بہت ایشو چل رہا ہے، اسی وجہ سے ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی۔ ناول عشق زر، قسط نمبر 20۔ کچھ دن بعد بلاج کے ساتھ اس حادثے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ ماحول میں کافی بدلاؤ آیا تھا۔ زرنور اکثر بلاج کے ساتھ حاتم کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ اس کا رویہ بلاج کے ساتھ بدل گیا تھا۔ بہرام نے اسے بتایا تھا وہ ابھی تلاش میں ہے جس نے یہ ثبت کروایا ہے۔ بلاج کو کسی قسم کی پریشانی نہیں دی جا رہی تھی۔ سب کچھ آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں واپس آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ بھی اس واقعے کو بھولنے لگے تھے۔ دوسری طرف حاکم سائیں تھے جو بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ داجی ہم بلاج سائیں کو بتاتے ہیں، اتنی بڑی بات ہم ان سے نہیں چھپا سکتے۔ اگر بلاج اور بہرام سائیں کو بعد میں پتہ چلا تو ہمیں جان سے مروا دیں گے۔ جنید، تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ ابھی وقت نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں اتنا سب خراب ہو گیا، ایک کے بعد ایک پریشانی نے گھیر لیا۔ اب کچھ سکون واپس آیا ہے، ہم وہ تو نہیں چھین سکتے۔ ہم چاہتے ہیں اپنی نگرانی میں بہرام کی شادی بھی انجام دے دیں۔ ہم اس بارے میں بہرام سے بات کرتے ہیں، اگر اسے کوئی پسند ہے تو۔ داجی، وہ شہباز کی بھتیجی کو پسند کرتا ہے جو اس کے بیٹے کی منگ تھی۔ سائیں کو اس رات شادی میں پسند آ گئی تھی۔ ہمیں شک تو تھا اس رات، ورنہ گاؤں کی کسی شادی میں دل لگ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ بہرام سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مانتا ہے تو اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں۔ اس بہانے بلاج کا دل بھی لگا رہے گا اور تم ابھی اس سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ کیا چھپایا جا رہا ہے مجھ سے داجی؟ بلیک کرتا شلوار، کندھوں پر مردانہ شال، بال سیٹ کر رکھے تھے۔ کچھ نہیں، بس ہم تھوڑا بیمار تھے۔ جنید کہتا تمہیں بتاؤں، میں نے کہا بس میں دوائی لے لوں گا، زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ ایسے کیسے؟ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر آپ چلیں، ہم ابھی چیک کروا کر آتے ہیں۔ نہیں نہیں، جنید لے گیا تھا، بوس ٹھنڈ کی وجہ سے تھوڑا سا بخار ہے۔ داجی، آپ جانتے ہیں نا میں ایسے نہیں مانوں گا۔ اب وہ زمین پر حاکم سائیں کے گھٹنوں کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ جن کے پاس 2 جوان پوتے ہوں اسے کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اور یہ کدھر جا رہے ہو تم؟ پنچایت۔ نہیں، ابھی بالکل ٹھیک ہو جاؤ پہلے، ایسے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے ہم۔ ہم ٹھیک ہیں داجی۔ سائیں، بڑے سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے زخم گہرے تھے، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔
بہرام کہاں ہے؟ سائیں وہ آج ڈیرے پر گئے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں بہرام کی شادی کر دیتے ہیں، لڑکی تو ویسے بھی اس نے پسند کر رکھی ہے، اور مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ سائیں چھوٹے سائیں آپ سے خود بات کرنا چاہتے تھے، مگر ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا گیا، اس لیے بس موقع نہیں ملا۔ اوئے لوگ ابھی ان سے اس چیز کا ذکر مت کیجیے گا، بہتر ہے آپ لوگ ان سے خود پوچھ لیں۔ لڑکی کون ہے؟ عطرت ظہیر شہباز کی بھتیجی۔ ظہیر اچھا انسان تھا، تمہارے باپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، مگر ان کی وفات کے بعد شہباز اور اس کے بیٹے نے حویلی والوں سے دشمنی بنا لی۔ داجی اگر بہرام کی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ علیزے گھر نہیں آتی، کامل آیا ہوا ہے، مجھے چاہتا ہوں ایک دن کھانے پر بلا لوں۔ نہیں ابھی نہیں، زرنور ابھی میرے ساتھ بہتر ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا ہمارا رشتہ مزید خراب ہو۔ مجھے نکلنا ہے داجی، اجازت دیں، میں چلتا ہوں ساتھ سائیں۔ جنید بھی باہر نکل آیا۔ میں آج پنچایت میں ونی کی رسم کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت چھوٹی ہے جنید، اتنی چھوٹی بچی ونی میں نہیں جانتی چاہیے۔ کیا کوئی دوسرا راستہ ہے ہمارے پاس؟ اگر ان کے گھر والوں کو کچھ رقم دے دی جائے جس سے ان کی زندگی آسانی سے گزر جائے۔ ان کا ایک ستون دفن ہوا ہے، ان کا سہارا بھی تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، کیا رقم قتل کا مداوع کر سکتی ہے؟ جب ایک بچی قتل کے بدلے میں ونی جا سکتی ہے تو کیا رقم لے کر سب ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ کیا ہوا عطرت، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ سائیں ہمارے چچا شہباز ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ پسند ہیں، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ گھر والوں کو بھیج سکتے ہیں آج شام؟ کل دوسرے رشتے والے ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم خود بات کرتے ہیں، شام کو بھائی مورے اور داجی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے سائیں۔ وہ بلش کر رہی تھی، مگر بہرام کو ڈر تھا کوئی اس کے آس پاس ہے جو عطرت کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سائیں؟ چھوڑیں ہمیں، آپ ایسے ہمیں نہیں چھو سکتے۔ شش، خاموشی۔ وہ اپنی سانسوں کی گرم تپش اس کے کان کی لو پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے زور سے دھکا دے کر بہرام کو پیچھے دھکیلا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ بہرام نے گھور کر دیکھا اور اس کی کلائی دوبارہ زور سے پکڑی۔ ہمارا ہاتھ چھوڑیں، ہمیں گھر جانا ہے۔ عطرت، کوئی تم پر نشانہ لگا رہا ہے، اسی لیے جیسا ہم کہیں ویسا کرو، ابھی مجھ سے دور نہ ہونا۔ میں نے زبیر کو کال کی ہے، وہ آدمیوں کو بھیج کر دیکھ رہا ہے اور تمہیں تمہارے گھر سیف چھوڑ آئے گا۔ اکیلے نہیں جانے دے سکتے،
ہمیں کوئی کیوں مارے گا؟ آپ ہمارا ہاتھ چھوڑیں، ہمیں جانے دیں پلیز۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میرا ایمان اتنا بھی کمزور نہیں ہے جو تمہیں دیکھ کر خراب ہو جائے۔ چھوٹے سائیں زبیر نے نظر جھکا کر آواز دی، زبیر اسے گھر تک چھوڑاؤ، اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ عطرت کو تم لوگ کور کر رہے ہو۔ اس سے تھوڑا دور ہو کر نظر رکھنا۔ جی بہتر، میں بھائی کے پاس جا رہا ہوں، مجھے بعد میں تم ڈیرے پر ملنا۔ ٹھیک ہے سائیں۔ بی بی سائیں چلیں۔ اس نے سائڈ پر ہو کر عطرت کو رستہ دیا۔ بہرام اپنی جیپ کی طرف آیا اور سٹارٹ کر کے دوسری طرف سے پنچایت کے لیے نکل گیا۔ بلاج کا میسج آیا تھا، وہ اسے بلا رہا تھا۔ چائے تو لو۔ نہیں، ہم ناشتہ کر کے آئے تھے۔ باس جنید آ رہا تھا، میں نے سوچا ساتھ آ جاؤں۔ بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور آپ سے بھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی اب؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اچھی گزر رہی ہے، شاید بہت حسین۔ جنید خوش رکھتا ہے؟ بہت خوش رکھتا ہے۔ لگ رہا ہے شوہر کی قربت کے رنگ تمہارے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ بلش کرتے ہوئے مسکرا دی۔ ایک بات کہوں؟ بولو۔ زرنور اب دونوں کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ بھائی کی آنکھوں میں آپ کے لیے بہت محبت دیکھی ہے میں نے، ان کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ میں نہیں جانتی آپ دونوں کے درمیان اتنی دوریاں کیوں ہیں، مگر معاف کرنے سے سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ بلاج بھائی اتنی بے رخی تو نہیں ڈیزرو کرتے۔ حالات نے مجھے ایسا بنا دیا، ورنہ مجھے بھی پرواہ ہے اپنے رشتے کی۔ وقت نے مجھ سے ہر قیمتی چیز چھین لی، مجھے جس چیز کی چاہتی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر بلاج بھی مجھ سے دور ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ آپ کا ڈرنا ایک طرف جائز ہے، مگر آپ نے کبھی سوچا اگر وہ ایسے ہی آپ کی نفرت سہتے سہتے دور ہو گئے تو کیا آپ خود کو معاف کر دیں گی؟ پھر کیسے اس گلٹ کے ساتھ زندگی کا تصور کریں گی؟ پتہ نہیں، بس سمجھ نہیں آتا کچھ بھی۔ سب کچھ وقت اور حالات کے حوالے کر دیا ہے میں نے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کامل، تم نے پتہ کیا بلاج پر حملے کے پیچھے کون ہے؟ علیزے، میں نے اپنے آدمی اس کام کے لیے لگا دیے ہیں، کچھ پتہ چلتا ہے تو بتاتا ہوں۔ تم جاؤ آرام کرو، تم صرف بات کو گھما رہے ہو، تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے، تم نہیں چاہتے وہ پکڑا جائے۔ علیزے پلیز، یہ کون سا وقت ہے ان سب باتوں کا؟ ہم کل بات کریں گے اس بارے میں، ابھی مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ آف کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کہیں جا رہے ہو؟ جی، میں رات کو لیٹ آؤں گا، آپ لوگ کھانا کھا لیجئے گا، مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔
اطرت تم کہاں تھی؟ اماں سائیں ہم زمین پر تھے۔ اس نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر سائڈ پر رکھی اور دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ ہم ایسا کیوں کریں گے؟ چٹاق زرینہ بیگم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا۔ اماں، اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک ہاتھ گال پر رکھا ہوا تھا۔ خبردار، خبردار، اب اگر ایک لفظ بھی نکالا تمہارا چچا آیا تھا، اس نے تمہیں بہرام کے ساتھ دیکھا ہے۔ بہرام نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم جانتی ہو اگر یہ بات گاؤں میں پھیل گئی تو رہی سہی عزت بھی 2 کوڑی کی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اب شہباز تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ تمہارا باپ ایک عزت دار آدمی تھا اور تمہارے جیسی نافرمان اولاد کسی گناہ سے کم نہیں ہے۔ اطرت بس خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔